خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے عزیز دوستو، آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا جمعہ کی نسبت سے ہے، اور یہ جمعہ کی نماز بڑی مخصوص نماز ہے۔ ہر نماز کے لیے دو اعلان کیے جاتے ہیں۔ ایک اعلان تو اذان ہے جو اہل محلہ کے لیے ہے، اور ایک اعلان تکبیر ہے جو اہل مسجد کے لیے ہے۔ جب تکبیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی سنت پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو علم ہو جائے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ایسی مخصوص نماز ہے کہ اس کے بلاوے تین ہیں۔ ایک اذان، پہلی اذان اہل محلہ کے لیے، اور دوسری اذان وہ بھی اہل مسجد کے لیے ہے، تیسری تکبیر وہ بھی اہل مسجد کے لیے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے اعجاز و اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی الفت اور محبت کے ساتھ اپنے دربار عالی میں ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ تو میرے عزیز دوستو، حدیث مبارکہ پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں وقت کی نمازیں، جمعہ کی نماز اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک، اور رمضان المبارک کا روزہ اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ نماز جمعہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے تجویز ہوا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن منتخب ہوا۔ جمعہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والی نماز اپنی امت کو مرحمت فرمائی۔ تو اس جمعہ کے دن کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سید الملائکہ جبریل امین کو زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے بھیجا۔ جبریل امین زمین پر تشریف لائے، مٹی کے اٹھانے کا ارادہ کیا تو زمین نے سوال کیا کہ میرا لے جا کر کے کیا کرو گے؟ فرمایا کہ رب کائنات تجھ سے ایک مخلوق بنانا چاہتے ہیں جس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرے گی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کرے گی۔ اگر وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گی تو اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس بنا رکھا ہے جسے ہم اور آپ جنت کے نام سے جانتے ہیں۔
اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کے لیے ایک جیل خانہ بنا رکھا ہے جسے ہم اور آپ جہنم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو زمین نے رونا دھونا شروع کیا، گریہ بزاری کی۔ جبریل امین زمین کے حال پر ترس کھا کر خالی ہاتھ واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یکے بعد دیگر میکائیل و اسرافیل کو بھیجا۔ زمین نے ان کے سامنے بھی رونا دھونا شروع کیا، وہ بھی زمین کے حال پر ترس کھا کر خالی ہاتھ واپس تشریف لے گئے۔ سب سے اخیر میں اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان کے سامنے بھی رونا دھونا شروع کیا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ فرمایا جس احکم الحاکمین نے، جس بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے، تجھ سے زیادہ اطاعت کا وہ مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مختلف جگہوں کی، مختلف ملکوں کی مٹی اٹھائی، کہیں آسٹریلیا کی، کہیں لنکا کی، کہیں فیجی کی، کہیں ہندوستان کی، کہیں پاکستان کی، کہیں سے نرم مٹی اٹھائی، کہیں سے سخت مٹی اٹھائی، کہیں سے کالی مٹی اٹھائی، کہیں سے سفید مٹی اٹھائی۔ اس مٹی کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مٹی پر رب کائنات نے 40 دن تک بارش برسائی۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ 39 دن تک اس مٹی پر غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں خوشی کا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس مٹی سے 4 ہی طرح کے انسان پیدا فرمائے۔ کچھ لوگ کالے ہیں، کچھ لوگ گورے ہیں، کچھ لوگ نرم دل ہیں، کچھ لوگ سخت دل ہیں۔ تو 4 ہی طرح کے اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان پیدا فرمایا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے مٹی جمع کی گئی تھی، تو یہ مٹی کے جمع ہونے کا دن ہے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ سلمان جانتے ہو اس جمعہ کے دن کو جمعہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا جس میں آلی تیار کیا گیا تھا، مٹی جمع کی گئی تھی، تو یہ مٹی کے جمع ہونے کا دن ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے جمع ہونے کا دن ہے۔ جیسے آج ہم اور آپ یہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا قصی بن کلاب لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے اور یہ بتلایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، جب وہ تشریف لے آئیں تم سب ان کا اتباع کرنا اور اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دینا، اور ایک بکرا بھی ذبح کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے جمع ہونے کا دن ہے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سید الملائکہ جبریل امین تشریف لائے، ایک طباق سا لے کر کے حاضر ہوئے جس کے اندر نور ہی نور محسوس ہو رہا تھا۔ تو جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ سید الملائکہ، اے میرے خلیل، یہ کیا چیز ہے جو اتنا روشن اور چمکدار ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمعہ کا دن ہے جو اتنا روشن اور چمکدار ہے۔ اور اس کے اندر ایک کالا نشان بھی نظر آ رہا تھا۔ تو سوال فرمایا کہ یہ کالا نشان کس چیز کا ہے؟ جواب مرحمت فرمایا گیا کہ یہ قیامت کا نشان ہے، کیونکہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے
سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا وہ جمعہ کا دن تھا. جب سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا. اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا. اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا. جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے اس زمین پر اس کائنات میں اتارا گیا تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا. اور دونوں اتنے حسین و جمیل اور اتنے خوبصورت تھے کہ چاند اور سورج کی روشنی ان کے سامنے پھیکی پڑتی تھی، لیکن سورج کی تابانی کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے دونوں کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سنگل دیو کی پہاڑی پر شری لنکا میں اتارا اور اماں حوا علیہ السلام کو جبل رحمت پہاڑ پر مکۃ المکرمہ میں اتارا. اور دنیا میں آنے کے بعد اماں حوا تو جبل رحمت پہاڑ کے ارد گرد گھومتی رہی، وہاں سے دوسری جگہ کا سفر نہ کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو تلاش کرتے پھرتے رہے. اور اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا تھا تو یہ نہیں کہا کہ تجھے بھوک لگی تو کھانا کھا لے، بلکہ فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد کمانے کے لیے زمین پر پھیل جاؤ. تو پہلے نماز کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد کمانے کا حکم دیا. تو مختصر ذکر کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو تلاش کرتے پھرتے رہے، اور یہاں تک ہوا کہ دونوں کی 200 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 200 سال کے بعد جبل رحمت پہاڑ پر ملاقات ہوئی. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو دیکھا تو دیکھ کر کے بڑھ کر کے ان کو سینے سے لگا لیا اور برجستہ یوں عرض کیا کہ آیا ہے بعد مدت بچھڑے ہوئے ملے ہم، دل سے لپٹ لپٹ کر غم بار بار رویا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب اماں حوا سے ملاقات ہوئی جبل رحمت پہاڑ پر تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا. اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا. لیکن کیا انداز تھا دعا کی مقبولیت کا. یاد آیا کہ اللہ پاک نے جب مجھے بنا کر جنت کے اندر داخل کیا اور وہاں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت محسوس کر لیا تھا، دل کے اندر خیال آ گیا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا لاڈلا حبیب ہے جو اللہ پاک نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے. تو آواز آئی کہ محمد کون ہے جس کا تو وسیلہ کرتا ہے؟ یا اللہ، تیرے ہاتھوں سے بنایا ہوا تیرا محبوب ہے، میں اس تیرے محبوب کے صدقے میں تجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اپنی توبہ کی مقبولیت کی دعا کرتا ہوں. تو اللہ پاک نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، اس وقت میں قتل و غارت گری کا زمانہ تھا. اس کو قتل و غارت گری کا زمانہ نہیں کہا گیا. بت پرستی تھی، اس کو بت پرستی کا زمانہ نہیں کہا گیا. زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو اس کا زمانہ نہیں کہا گیا. شراب عام پی جاتی تھی، اس کو شراب خوری کا زمانہ نہیں کہا گیا، بلکہ اس وقت کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا کے اندر تشریف لائے تو وہ تمام دنیا کو سلیقہ سکھانے کے لیے تشریف لائے. کھانے کا سلیقہ، پہننے کا سلیقہ، نماز پڑھنے کا سلیقہ، زکوٰۃ دینے کا سلیقہ، حج کرنے کا سلیقہ، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا سلیقہ، اور بیوی کو اپنا شوہر ماننے کا سلیقہ،
شوہر کو اپنی بیوی ماننے کا سلیقہ، ماں باپ کو اپنے اولاد ماننے کا سلیقہ، اولاد کو اپنے ماں باپ ماننے کا سلیقہ، یہ سارے کے سارے سلیقے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھائے. اور یہ سلیقے کہاں ملیں گے؟ مدارس اسلامیہ کے اندر ملیں گے. یہ سلیقے کہاں ملیں گے؟ مساجد کے اندر ملیں گے. اور یہ سلیقے کہاں ملیں گے؟ خانقاہوں کے اندر جا کر کے ملیں گے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک خود یہ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں نہ زمین کو بناتا، نہ پہاڑوں کو بناتا، نہ درختوں کو اگاتا، نہ میں آسمان کو سجاتا، نہ میں ستاروں کو بناتا، نہ میں چاند کو بناتا، نہ میں سورج کو بناتا. معلوم ہوا کہ پوری کائنات انسانی کو اور پوری کائنات کی چیزوں کو اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بنایا ہے، اور صدقے اور طفیل میں بھی بنایا ہے. اور یہ تمام عالم انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے اس زمین کو بنایا ہے، اس آسمان کو بنایا ہے، چاند اور سورج کو بنایا ہے. انسان کے کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ زمین سے اگتی ہیں، زمین پر پیڑ اگتے ہیں، اور کچھ چیزیں پہاڑوں پہ تیار ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں چٹیل میدانوں میں تیار ہوتی ہیں. انسان کاشتکاری کی زمین کو بہت اچھی طریقے سے جوتتا ہے، اس کی جوتائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اس کی وہ سوئی اور اس کا وہ تنکا اوپر کو نکلے، وہ نیچے کو بھی جا سکتا ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ زمین ہماری خدمت کے بنائی ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے. یہ چاند اور سورج بھی ہماری خدمت کر رہا ہے. اگر یہ سورج نہ نکلے تو میرے اور آپ کے کھانے کی کوئی چیز پک نہیں سکتی. اگر یہ چاند نہ نکلے، میرے اور آپ کے کھانے کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر مٹھاس پیدا نہیں ہو سکتا. اگر یہ ستارے آسمانوں پر نہ جگمگائیں تو میرے اور آپ کے کھانے کی جتنے اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہو سکتی. تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے یہ تمام کی تمام چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں پیدا فرمائی. محمد کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. خدا نے صورت احمد میں اپنا جلوہ دکھلایا، بھلا پھر کس طرح سے کوئی ان کا مرتبہ جانے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک دن، جمعہ کا دن، یہ مبارک نماز، امام والی نماز، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مرحمت فرمائی. آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے، کسی کو ایک وقت کی نماز دی، کسی کو 2 وقت کی نماز دی، کسی کو کچھ کتابیں مرحمت فرمائی گئی، کسی کو کوئی صحیفہ نازل کیا گیا. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو امام الانبیاء کو اللہ رب العالمین نے امام والی نماز دے کر کے بھیجا. اور خاص طور سے یہ جمعہ کی نماز ہمیں مرحمت فرمائی گئی. اس جمعہ کے دن کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں. یہ جمعہ کا دن جو ہے ہفتے کی عید ہے، سال میں 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو آتی ہی ہیں، مگر مسلمان کے لیے جمعہ کی صورت میں ہر ہفتہ عید آتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو فرمایا جمعہ کی رات کو فرمایا لیلۃ الاغر، اور جمعہ کے دن کو فرمایا یوم الازہر، روشن دن، اور جمعہ کی رات کو فرمایا لیلۃ الاغر، جدیدات فرمایا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ قیامت کا نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ دونوں جمعہ ہی کے دن ہوگا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا درود پڑھتا ہے، وہ سیدھی ڈانٹ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس پر پہنچتی ہے. اور جو آدمی جمعہ کے علاوہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا ایک گل تھا. جب آئے دن خزاں کے
کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغ بارو رو یہاں گلچے یہاں گل تھا۔ اب اس کے بعد اس پر افسوس اور رنجگم کرنا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت سے تو ہم مراد محروم ہی رہ گئے۔ آخرت کا حال معلوم نہیں کہ زیارت اقدس شوق سے نصیب ہوتی ہے یا حسرت سے، معلوم نہیں کہ ہماری بدعمالیاں ہماری حاضری میں معنی نہ بن جائیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا درود پڑھا کریں۔ بس میں اب اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔